عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو اس پاک مقام پر پاک دن میں پاک وقت میں پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی آل پاک کی طہارتوں کا صدقہ ہم سب کو ظاہر کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے، باطن کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جو احباب لگاتار ان پاکیزہ نشستوں میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے جنہیں آج آنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلا پورا سال الحمدللہ ہماری گفتگو کلمہ شریف کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کے پاکیزہ لفظوں کی حکمتوں لطافتوں کے حوالے سے جاری رہی۔ اس سال رمضان شریف کے بعد کلمہ شریف کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ، ان پاکیزہ لفظوں کی لطافتوں حکمتوں اور حقیقتوں کے حوالے سے ہم نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ جس مقام پر ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے وہ مقام یہ ہے کہ رب کریم کلمہ شریف میں شان رسالت کے تذکرے کی ابتدا، میرے نبی کی عزت و عظمت کے تذکرے کی ابتدا، ختم نبوت کے تاجدار کی رفعت و بلندی کے تذکرے کی ابتدا لفظ محمد سے فرما رہا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضور کا وہ نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جس کو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور پھر کرم کی حد یہ فرمائی کہ اسی نام کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے کلمے کا حصہ بھی بنایا ہے۔
اب جو لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطافتیں ہیں، جو نفاستیں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا راز ہیں جو ہمیں تو شاید ذہن میں نہیں ہیں، لیکن رب نے وہ سارے راز مسلمان کے کلمے میں بیان فرما دیے۔ اس سمندر سے کوئی ایک آدھ موتی ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے بختوں کے لیے یہی کافی ہے۔ لفظ محمد کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ محمد حمد سے نکلا ہے، اور اس کا پہلا معنی حمد کے حوالے سے یہ بنتا ہے کہ ایسی شخصیت جس کی 1 2 10 20 40 ہزار 10,000 نہیں بلکہ ان تکون الصفات المحمودہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی جتنی بھی صفتیں ہوں، الصفات الف لام بھی جنس کا ہے، المحمودہ اس کے ساتھ متصل ہے، یعنی محمد اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کی 10 20 40 ہزار لاکھ 2 لاکھ کروڑ نہیں بلکہ جتنی بھی صفتیں ہوں، ہر صفت، ہر عادت، ہر کام، ہر لمحہ، ہر گوشہ ایسا ہو کہ جسے خدا نے قابل تعریف بنایا ہوا۔ المحمودہ، ہر صفت لائق تعریف ہو۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آئے گا کہ کائنات میں کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مثلا جی فلاں بندہ بڑا اچھا ہے کیونکہ عدل کرتا ہے، فلاں بندہ بڑا اونچا ہے جی وہ سچ بولتا ہے، فلاں بندہ بڑا اونچا ہے جی وہ خوبصورت ہے، فلاں بندہ اچھا ہے جی خوبصیرت ہے، فلاں بندہ اچھا ہے جی غریبوں سے پیار کرتا ہے، رحم، عدل، حمایت، حلم، بردباری، یہ اچھی صفات ہیں، جس میں بھی آئیں قابل تعریف ہے۔ کائنات کا ہر بندہ جب اس کی تعریف کرے تو صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس لیے اچھا ہے جی اس میں علم ہے، اس لیے اچھا اس میں عمل ہے، اس لیے اچھا اس میں عدل ہے، اس لیے اچھا اس میں انصاف ہے، اس لیے اچھا اس میں رحم دلی ہے، اس لیے اچھا اس میں تواضع ہے، اس لیے اچھا اس میں خدمت خلق ہے۔ کائنات کے بڑے سے بڑے قابل تعریف انسان کے لیے اچھی صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مجھے اب محمد کے لفظ کا ترجمہ ہی آپ کی سماعتوں تک پہنچانا ہے، اس ایک جملے میں میں چاہتا ہوں آپ مسئلہ سمجھ جائیں۔ کائنات کے ہر قابل تعریف کی تعریف کے لیے صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کے لیے صفتوں کا حوالہ نہ دیا جائے بلکہ صفتوں کی تعریف کے لیے محمد کا حوالہ دیا جائے۔ یہ بنیادی فرق ہے کائنات میں اور حضور کی ذات میں۔ خدا کی قسم علم علم نہ کہلائے اگر اس کی نسبت محمد سے نہ ہو، عدل عدل نہ کہلائے اگر اس کی نسبت محمد سے نہ ہو، انصاف انصاف نہ کہلائے اگر اس کی نسبت میرے نبی سے نہ ہو، رحم دلی اپنے معنی کھو بیٹھے اگر اس کی نسبت محمد سے نہ ہو، عدل اپنا مفہوم غلط کر بیٹھے اگر اس کی نسبت محمد سے نہ ہو، تو لفظ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف میں اچھی صفتیں آئیں وہ قابل تعریف انسان ہوتا ہے، اور ہر اچھی صفت کی تعریف کرتے ہوئے جس کا حوالہ دینا پڑے وہ صرف قابل تعریف انسان نہیں، وہ نبیوں کا سلطان محمد عربی کہلاتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا قبلہ کہ کسی کی تعریف کے لیے صفتیں حوالہ ہیں، صفتوں کی تعریف کے لیے محمد حوالہ ہے۔
اور یہ جملہ کوئی محض میری خطابت کا نہ سمجھے، محض میری عقیدت کا نہ سمجھے، محض میری غلامی کا نہ سمجھے، اگرچہ کہ عقیدت، غلامی، یہ ساری ان کی انتہا بھی ذات رسول سے منسوب ہو جائے تو پھر بھی ہم نیچے رہتے ہیں، حضور کی ذات اونچی رہتی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن اپنوں کے لیے نہیں، اغیار کے لیے بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ صرف ہماری عقیدت اور غلامی نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعلان تو رب ذوالجلال نے خود قرآن میں فرمایا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے نا، انا آتینا کل، کوثر کے بے شمار معنی ہیں، بے شمار مفاہیم ہیں، ان میں سے ایک معنی جس کو سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہستی جس نے قرآن خود رسول سے پڑھا۔ اچھا، ایک بڑا لطیف جملہ میں آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں، یہ صرف قرآن اس نے پڑھا نہیں، بلکہ عجیب مزہ یہ ہے، اسے محمد کی ادا بھی نصیب ہوئی ہے، اسے محمد کی دعا بھی نصیب ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سرکار کے شاگرد بھی ہیں، حضور کی دعا کے حقدار بھی ٹھہرے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے صاحب تفسیر روح المعانی نے یہ بات لکھی کہ کوثر کے معنی کو تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے یہ معنی بھی بیان فرمایا، اور یہ معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالْأَزْهَرْ أَنَّ جَمِيعَ نِعَمِ اللَّهِ داخلہ فی الکوثر۔ فرمایا کوثر کے بڑے معنی ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جمیع نعم اللہ، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، جمیع نعم اللہ، جتنی بھی نعمتیں میرے مالک نے تخلیق فرمائی ہیں، ہر نعمت تخلیق خدا کی ہے۔ آتینا کل کوثر اعلان کر رہا ہے کہ جو نعمت تخلیق خدا کی ہے، یا کوثر کا لفظ قرآن سے نکال یا پھر مان، وہ نعمت اللہ کی عطا سے ملکیت محمد مصطفیٰ۔ صاحبان جی وقار بات بڑے نفیس مقام پر پہنچ گئی۔ جمیع نعم اللہ، جتنی بھی اب اگر کوئی سنگی نحو کے حوالے سے ذوق لینا چاہے تو وہ نحو کو ذہن میں رکھے، باقی کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جمیع مضاف ہے نعم اللہ کی طرف، تو اب اس کا معنی پتہ کیا بنے گا؟ معنی اس کا یہ بنے گا کہ کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں جو خدا نے تخلیق فرمائی ہو اور اس کی مالکی محمد کو عطا نہ فرمائی ہو، اس کی مالکی نبی کو عطا ہی نہیں فرمائی ہو۔ کوئی نعمت اللہ کی ایسی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، حبیب جو کچھ میں نے بنایا ہے نعمتوں میں، ہر نعمت بنائی میں نے ہے، ملکیت ہر نعمت کی محبوب تجھے عطا فرما دی ہے۔ اب اس بات پر تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ جو جمیع نعم اللہ کا لفظ ہے، یہ حضور کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے، نعمت کی شناخت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ میں اور سادہ کرتا ہوں، جمیع نعم اللہ کا لفظ حضور کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے، تے قیامت تک آن والی ہر نعمت دی سنجھان نو بھی بیان کر رہے ہیں۔ بہت آسان کر دوں سمجھنے والے، اگر کچھ بھی دھیان کریں تو بات ان کے ذہن میں آ جائے۔ جمیع نعم اللہ یعنی کوثر کا لفظ میرے نبی دی شان بھی ہے تے قیامت تک آن والی ہر نعمت دی سنجھان بھی، ہر نعمت دی سنجھانویں شان انج کر کے کہ رب دے ہر نعمت
میں مالکی محبوب دی بنا چھڑی تے نعمت دی سیان انج کر کے کہ رب تعالیٰ نے اس سے لفظ ونڈ کر چھڑی کہ قیامت آڑیو دنیا تائیں قیامت تائیں دنیا آڑیو ایک گل ذہن وچ رکھ لو کہ کوئی نعمت اپنے آپ نو اس ویڑے تائیں نعمتاں وچ گنوائی نہیں سکدی جتن تک وہ اپنے آپ نو مالکی محمد دی نہ قرار دے. اس پر بہت بڑی بات آ گئی ہے ذہن میں اور میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس تشریح نے بتا دیا کہ نعمت ہے ہی وہی جو مالکی محمد کی. نعمت کیا چیز ہے جو مالکی؟ نص قطعی سے یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی. بھئی نعمت وہی ہے جس کو حضور کی مالکی ہونے کا شرف نصیب ہو. سورج تخلیق خدا کی ہے لیکن نبی کے اشاروں پہ ہٹ کے علی کی اثر پڑوا کے جہان کو یہی بتا رہا ہے نا کہ تخلیق خدا کی ہوں ملکیت میں بھی محمد مصطفیٰ کی. یہی جو حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی میں نے بات چھیڑی ہے ان کے والد گرامی جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں. انہوں نے دین اسلام حضور کی مدنی زندگی میں قبول کیا. جنگ بدر کے بعد دین اسلام کا اعلان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے تو ٹک ٹکی باندھ کے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا چچا عباس کیا وجہ ہے کیوں اتنی ٹک ٹکی باندھ کے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اب چچا عباس کی عقیدت محبت غلامی دیکھیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ اپنے کا اعلان تو میں نے اب کیا ہے نا, بدر کی جنگ کے بعد کیا ہے. اپنے کلمے کا لوگوں کو سنایا کلمہ میں نے بعد میں ہے, لیکن آپ کے نبی ہونے کا یقین مجھے اس وقت سے تھا جب آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے. آپ انگلی ادھر کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا, انگلی ادھر کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا. چاچن پتا تو ہوندہ نا پتریے دا ایک بارلا بندہ نہیں گل کر رہا, غیر نہیں گل کر رہا, جناب عبداللہ پاک اور جناب ابو طالب پاک کا بھائی بات کر رہا ہے. حضور کے چچا جان بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کلمے کا اعلان میں نے اب کیا ہے, لیکن یہ شک مجھے پہلے دن سے کوئی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں, کیونکہ جب آپ پنگوڑے میں گھر میں عبداللہ میرے بھائی کے گھر میں پنگوڑے میں پڑے ہوتے تھے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقت آپ کو پنگوڑے میں آپ کا کھیلتے کھیلتے انگلی ادھر ہو جاتی تھی چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا, کھیلتے کھیلتے انگلی ادھر ہو جاتی تھی چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا. ہم قریش مکہ تھے, سردار مکہ تھے, صاحبان علم تھے, ہم جانتے تھے جادو بڑے سے بڑا بھی ہو تو زمین تک کام کرتا ہے. یہ جس کا قبضہ آسمان پر بھی چل رہا ہے یہ جادوگر بن کے نہیں آیا, یہ اللہ کا نبی بن کے آیا. تو چاند کے لیے تو قرآن میں آیت موجود ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں, اس کا راستہ مقرر ہے اور وہ کبھی اس راستے سے ادھر ادھر جاتا نہیں. اس کی منزلیں جب خدا نے مقرر کر دی, مالک ہے خالق ہے, اس نے مقرر کر دی. اب چاند کا ادھر ادھر جانا ناممکن ہے, وہ نہ ادھر جاتا ہے نہ جو منزل اس کی مقرر ہے وہ اسی پر قدر نہ ہو منازلہ پر چلتا رہتا, کبھی سرے منہ بھی ادھر ادھر اس راستے سے وہ ہوا نہیں ہے. اب وہ جو اس کی منزل مقرر ہے چلتا مقرر ہے, اب تو سائنس نے بھی بتا دیا کہ اتنے سیکنڈ اتنے منٹ کے بعد فلاں پہنچتا ہے. یہ جو آج کل چاند کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں نا, انہوں نے بس اس کی منزل مقرر کی رفتار گن لی ہے اور کچھ نہیں کیا ہوا. اللہ نے پہلے بتا دیا قدر نہ منازلہ, میں نے اس کا حساب مقرر فرما دیا.
تو اب قدرنا و منازل کی بات ہے. چاند اپنی منزلوں کی طرف جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ منزل بھول جائے, راستہ بھول جائے, وقت لیٹ ہو جائے. نہیں, بالکل اس کی منزلیں مقرر ہیں, وقت مقرر ہیں. اب جب قرآن کہتا ہے اس کی منزلیں مقرر ہیں, کبھی ادھر بھی نہیں ہوتا, کبھی ادھر بھی نہیں ہوتا. سوچو تو صحیح, جناب عباس جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کی منزلیں مقرر ہیں, یا رسول اللہ جب آپ کی انگلی ہلتی تھی یہ منزل کی طرف نہیں دیکھتا تھا, تیری انگلی کی طرف دیکھتا تھا. یہ منزلیں تو مقرر ہیں. یا رسول اللہ جب آپ کی پنگھوڑے میں انگلی ہلتی تھی یہ منزل کو بھول جاتا تھا, یہ انگلی کا اشارہ دیکھتا تھا. چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو جناب عباس کا یہ کہنا کہ صحیح آپ انگلی ادھر کرتے تھے, چاند ادھر ہو جاتا تھا, آپ انگلی ادھر کرتے تھے, چاند ادھر ہو جاتا تھا. چاند سے ہی پوچھو تیری تو منزلیں مقرر تھیں, یہ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو جواب تو چاند کا بھی اپنے عمل سے یہی ہے نا, آتینا کل کوثر, بلا شبہ بنایا خدا نے ہے مالکی ہم سب کی, رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اب نعمت کا تعارف کیا ہو گیا؟ نعمت کا تعارف یہ ہے کہ جو رسول سے وفا کرے. میں بہت آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. رسول کی مالکی ہو, خود کو رسول کی ملکیت سمجھے, اس کا نام نعمت ہے. جو خود کو نبی کی ملکیت نہ سمجھے, وہ جتنی بڑی بھی نعمت ہو وہ نعمت نہیں ہوتی, وہ زحمت ہو جاتی ہے. میں نے ابھی ہلکا لفظ استعمال کیا, ویسے نعمت کے مقابلے میں لعنت کا لفظ زیادہ خوبصورت رہے گا. کچھ نون اور زبریں زیریں اچھی طرح مل جاتی ہیں اس کی. بہرحال جو چیز بھی حضور کی مالکی خود کو نہ سمجھے وہ نعمت نہیں رہتی, وہ نعمت ہے. جمیع نعم اللہ کا مطلب یہ ہے, کوثر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تو نے نعمت کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے پاؤں, اس کا سر, اس کی پگ, اس کی داڑھی, اس کا وجود, اس کی حیثیت مت دیکھنا, صرف ایک چیز دیکھنا, اگر وہ محمد کی ملکیت ہے. مرضی آڑے ہو نہیں سمجھی گل, اگر وہ محمد کا خود کو محمد کی مالکی سمجھتا ہے تو نعمت ہے. وگرنہ جتنا بڑا بھی ملا ہے, جتنا بڑا بھی پیر ہے, جتنا بڑا شیخ الحدیث ہے, وہ نعمت نہیں, لعنت ہو جائے گا. اب قیامت تک یہ فکرہ یاد رکھیں, لعنت اور نعمت میں اتنا ہی فرق ہے. جو محمد کا غدار ہو وہ لعنت بن جاتا ہے, جو محمد کا وفادار ہو وہ نعمت بن جاتا ہے. بات بڑی سمجھنے والی ہے, بہت بڑی بات میں کر گیا ایسے ایک فکرے میں. اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے نعمت اور لعنت کا فرق. نعمت کیا ہے اور لعنت کیا ہے؟ نعمت محمد کی وفا کا نام ہے, لعنت محمد سے دغا کا نام. لعنت محمد سے دغا کا نام ہے. کائنات کا پہلا لعنتی جو ہوا ہے نا, وہ آدم سے دغا کی وجہ سے نہیں, محمد سے دغا کی وجہ سے لعنتی. صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ جو آدم کو اللہ نے کہا تھا نا سجدہ کرو, تو جو سجدہ نہ کر کے لعنتی ہوا نا, کائنات کا پہلا لعنتی تو شیطان ہے نا, ابلیس ہے. کیا وجہ تھی, کیوں لعنتی ہوا؟ حضرت امام فخر الدین رازی جیسا بندہ لکھ رہا ہے بھئی راز یہ تھا, کان فی جبہتہ ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ آدم کے ماتھے میں اللہ نے محمد کا نور رکھا. تو لعنتی بننے کا ایک ہی راستہ ہے, لعنتی بننے کا ایک ہی راستہ ہے. اگر نبی سے دغا کرو گے
چاہے لاکھوں سال کی عبادت ہو. شیطان کی عبادت اتنی کتابوں میں آتی، حضرت مجھے تو وہ ہند سے بھی گننے نہیں آئے. اگلے دن میں ایک تفسیر میں پڑھا تھا جتنے ہزار سال وہ لکھی ہوئی تھی، مجھے سچی بات ہے وہ گنتی نہیں آئی کہ اتنی زیادہ، اتنے ہزار سال اس نے عبادت کی، اتنے لاکھ سال اس نے عبادت کی. علم والا بھی تھا، عابد بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، علم والا بھی تھا. آج کل یہ دو بیماریاں ہی تو ہمیں کھا گئی ہیں، ایک علم کا تکبر، دوسرا عبادت کا تکبر. مولوی اس چکر میں نے کتاباں پڑھی ہوندی ہیں، زاہد اس چکر میں نے سجدے زیادہ کیے. اللہ نے پہلے دن ہی فیصلہ کر دیا. اللہ تو جانتا ہے نا، وہ تو علیمم بذات الصدور ہے. اللہ نے پہلے دن فیصلہ کر دیا کہ اس کی طرف دیکھو، اس کا علم بھی بے شمار ہے اور اس کی عبادت بھی بے. آج کو 4 کتابڑیاں پڑھ جائے نا، اس کو نسبتوں کا حیا ہی نہیں رہتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلاں کون ہے فلاں کون ہے. میرے جہاں بھی کوئی ہے دلائل نال میرے نال فلانا کون آوے. دلائل کی اگر بات کرے گا تو دلائل تو شیطان نے بھی دیے تھے اور ظاہری طور پر بڑے معقول دلائل لگتے ہیں اس کے، لیکن بات یاد رکھ، فیصلے صرف دلائل سے نہیں ہوتے. ادب و احترام کی جب بات آئے تو پھر دلیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے، پھر مالک کی مرضیوں سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے فیصلوں سے فیصلے ہوتے ہیں. مانو سوچو، علم میں بھی بہت بڑا تھا، عمل میں بھی بہت بڑا تھا، لانتی ٹھہرا، علم بیکار گیا، عمل اس کا بیکار گیا. کیا کیا؟ اس کا حیا نہیں کیا جس کو محمد کے نور سے نسبت تھی. اللہ جانے میں مسئلہ سمجھا سکوں یا نہیں سکوں. بھائی علم سارے کا سارا کھو کھاتے، عمل سارے کا سارا کھو کھاتے. کہا اس نے کیا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا. بھائی تو کہتا میں نہیں سجدہ کروں گا، میں تیری عبادت کروں گا، تیری بات. اب اللہ کی عبادت کرنے کا اعلان کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. کہتا تو ٹھیک تھا، یا اللہ تیرے آگے سجدہ کروں گا، ان کے آگے نہیں کروں گا. ظاہری طور پر اگر بندہ سمجھے تو ٹھیک تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کا حیا نہیں کر رہا تھا جسے محمد کے نور سے نسبت تھی، جس کے ماتھے میں نور محمدی چمک رہا تھا. اس نے حیا نہیں کی، اس کا اس نے احترام نہیں کیا، اس کا اس نے خیال نہیں کیا. اللہ جانے بات آپ کے ذہن میں اترے، یہ سر کے اوپر سے گزر جائے. ارے جس مٹی کے وجود میں، جس مٹی کے وجود میں نور محمدی کی نسبت آ جائے، وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں سال کا عالم، لاکھوں سال کا عابد اگر اس نسبت کا حیا نہ کرے، قیامت تک لعنتی ہو جاتا ہے. جو نور محمد کی نسبت کا حیا نہ کرے، جو نور محمد کی نسبت کا حیا نہ کرے، نص قطعی کے مطابق لعنتی ہے، کبھی رحمتی نہیں ہو سکتا. ارے جو نور محمد کی نسبت کا حیا نہ کرے، جب وہ لعنتی ہے جو بنت محمد کی عزت کا حیا نہ کرے، وہ رحمت والا کیسے ہو سکتا؟ بات ہماری چل رہی ہے نعمتوں کی تعریف پر، بات ہماری چل رہی ہے نعمت کسے کہتے ہیں. آج کا آخری فقرہ ٹائم مکمل ہو گیا، اگلے جمعے پر اس کی تشریح کروں گا. نعمت میں اور لعنت میں بنیادی فرق محمد سے وفا کا ہے. بنیادی فرق میرے نبی سے، جو جتنی بڑی نعمت ہو اگر حضور سے وفا نہیں تو لعنت ہو گئی، اور نیچے سے نیچا بھی ہو حضور سے وفا ہے، اپنے لیے بھی نعمت ہو گئی، جہان کے لیے بھی نعمت ہو. اب وفا کیا ہے، وفا کا مطلب کیا ہے، وفا کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر اگلے نشست میں بحث کریں گے. آج کی ہماری گفتگو اس نقطے پر رہی
الصفات المحمودہ کہ حضور ہر حوالے سے قابل تعریف ہیں، حضور کا ہر لہجہ قابل تعریف ہے، اور تعریف کے قابل ہے ہی وہی شے جس کو حضور کی نسبت ہو۔ تعریف کے قابل ہے ہی وہی شے۔ یہ محمد کے معنوں میں سے ایک معنی میں عرض کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ چھڑ دیو چوپ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دے وچ نو ساریاں گلاں جے سمجھو کہ کائنات کی ہر شے قابل تعریف اس لیے ہے، جو بھی قابل تعریف ہے وہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ اسے نسبت سرکار نصیب ہو۔ جس کو نسبت محمد نصیب نہیں وہ قابل تعریف ہو سکتا؟ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرمی بہت ہے، یقیناً مجھے احساس ہے آپ کا بھی اور اپنے آپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی سنتیں ادا نہیں فرمائیں